بلال نے ہمیشہ محلے والوں سے ایک عجیب سی بات سنی تھی۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک ایسا گھر ہے جو سالوں سے خالی پڑا ہے۔ کوئی شخص اسے کرائے پر نہیں لیتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ ہے جو رات ہونے کے بعد بیدار ہوتا ہے، مگر بلال کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، کرایہ بہت کم ہے، ہم لے لیتے ہیں۔ بلال نے صرف اتنا سوچا کہ چھوٹے بھائی حذیفہ کو ایک محفوظ جگہ مل جائے۔ وہ تینوں اس ویران گھر کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں، ادھڑی ہوئی دیواریں اور دروازے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں، جیسے کسی نے ناخنوں سے لکڑی چیری ہو۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ان کے جسموں سے یوں گزرا جیسے کسی نے سرسراتی سرگوشی کی ہو۔ حذیفہ فوراً ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ امی، یہ گھر اچھا نہیں ہے۔ ماں نے اسے گود میں لے لیا۔ ڈرنے کی بات نہیں، ہم سب ساتھ ہیں نا۔ لیکن گھر خاموش نہ تھا۔ بلال ابھی سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ کمرے کا بلب ایک دم زور سے ٹمٹما، پھر بجھ گیا۔ اندھیرے میں حذیفہ کی آواز آئی، بھائی، کسی نے میرا نام لیا ہے۔ بلال چونک گیا۔ کہاں؟ کس نے؟ وہ دروازے کے پاس۔ اس نے کہا، حذیفہ، باہر آؤ۔ ماں نے فوراً دونوں بچوں کو اپنے پاس کر لیا، مگر جب بلال نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا۔ صرف صحن میں ٹوٹی جھوٹی چیزیں اور ایک پرانا زنگ آلود جھولا، جو ہوا کے بغیر خود بخود ہل رہا تھا۔ کہیں دور سے ہلکی سی دھپ 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 کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی لکڑی پر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ پہلی ہی رات بلال کی آنکھ ایک تیز چٹاخ کی آواز پر کھل گئی۔ لکڑی کا دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ حذیفہ اپنی چارپائی پر نہیں تھا۔ بلال کا دل زور سے دھڑکا۔ حذیفہ؟ اندھیرے میں ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ حذیفہ اس کمزور روشنی میں کمرے کے کونے کی طرف کھڑا تھا اور سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ بلال نے پاس جا کر اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حذیفہ آہستہ سے بولا، بھائی، اس دیوار کے پیچھے کوئی ہے، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ بلال کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کون؟ حذیفہ کی آواز بہت مدھم تھی۔ وہ کہہ رہا ہے، میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، تم لوگ کیوں آ گئے؟ ایک رات بلال نے دروازہ کھولا اور اس کا دل تھم سا گیا۔ فرش پر چاک کے بڑے بڑے گھیرے بنے ہوئے تھے۔ بیچ میں حذیفہ بیٹھا تھا، بالکل بے جان، آنکھیں سیدھی سامنے، جیسے کسی اور کے قابو میں ہو۔ وہ مدھم پرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، انہیں کوئی چاہیے، گھر خالی نہیں رہ سکتا۔ بلال گھبرا کر آگے بڑھا اور حذیفہ کو جھنجھوڑا۔ اچانک حذیفہ زور سے چیخنے لگا، مجھے مت نکالو، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لمحے اسٹور روم کی بتیاں تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، جیسے کوئی ان تینوں کو اندر قید کرنا چاہتا ہو۔ بلال نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولا اور حذیفہ کو باہر گھسیٹ لایا۔ ماں زار و قطار رو رہی تھی۔ خوف، الجھن اور تھکن تینوں کے چہروں پر صاف نظر آ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے پورا گھر اچانک جیسے زندہ ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک آواز گونجی، پرانے لکڑی کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پیچھے سے۔ انسانی بھی نہیں اور مکمل غیر انسانی بھی نہیں۔ بہت سال پہلے اس گھر نے ایک ماں اور 2 بچے لیے تھے، تم بھی 3 ہو۔ ماں نے دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ حذیفہ کمرے کے کونے میں جا کر سسکنے لگا۔ اچانک سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز گونجی، ڈم ڈم ڈم۔ کوئی نیچے اتر رہا تھا، مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بلال نے ماں اور حذیفہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ گھبرا کر مین گیٹ کی طرف دوڑے۔ گیٹ بند تھا، تالا جیسے خود ہی پھنس گیا ہو، چابی گھوم ہی نہیں رہی تھی۔ پیچھے اسٹور روم کا دروازہ پھر آہستہ سے چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر سے ایک لمبا، باریک، دھند سے بنتا ہوا سائے جیسا وجود نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بس ایک ٹیڑھی ڈرا دینے والی مسکراہٹ۔ حذیفہ روتے ہوئے چلوا، وہ مجھے چاہتا ہے،
وہ مجھے لے جائے گا۔ بلال نے پوری طاقت سے گیٹ پر ضرب لگائی۔ تالا ٹوٹ گیا۔ تینوں باہر کی طرف بھاگے۔ سڑک پر قدم رکھتے ہی گھر کی ساری لائٹس ایک دم بجھ گئیں۔ گھر پھر وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا سنوٹا بھرا مکان لگنے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن بلال نے پیچھے ماڑ کر دیکھا اور دم ساکت ہو گیا۔ کھڑکی میں ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل حذیفہ کی ہائٹ جتنا، خاموش کھڑا تھا اور بلال کی طرف دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا، پھر اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔